السلام علیکم ناظرین، میرا نام شیر احسان سبزئی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل، ساتھ ساتھ ٹک ٹاک اور فیس بک پیج۔ مجھے امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، آباد ہوں گے۔ اور ناظرین، اللہ تعالیٰ رب العزت سے یہی دعا ہوتی ہے کہ خوش رہے، کامیاب رہے، سکون سے بھری ہوئی زندگی گزاریں، دنیا میں کہیں بھی ہو خوش رہے، آباد رہے، میری دعاؤں کے ساتھ۔ دوستو، چند دن پہلے میں اخبار پڑھ رہا تھا، اس میں ہیومن رائٹس کے حوالے سے جو ہے ایک بیان تھا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں مہنگائی زیادہ ہے تو کم سے کم مزدور کی سیلری 75,000 ہونی چاہیے۔ انہوں نے زبردست بات کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ انہوں نے کم بتایا، زیادہ نہیں۔ حکومت وقت نے وفاقی سطح پہ تو اعلان کیا نہیں ہے مزدور کے حوالے سے، لیکن صوبائی حکومتیں نے، کسی نے کہا ہم 40 دیں گے، کسی نے کہا کہ ہم کم سے کم اجرت 42 دیں گے۔ تو ابھی تک یہ جو ہے نا، یہ فیصلہ انہوں نے نہیں کیا ہے، اور اگر کیا بھی ہے تو بہت سارے ادارے کہ وہ سیلری دیتے ہی نہیں ہیں۔ اگر آپ اپنے گھر کا بجٹ دیکھ لیں تو کیا اسی پہ گزارا ہوتے ہیں؟ حکومت وقت کہہ رہی ہے کہ مہنگائی نہیں ہے، مہنگائی 7% یا 4% ہو گئی ہے۔ عمران خان کے دور میں مہنگائی 12% تھی، اور اسی پہ جو ہے ہماری چیخیں نکل گئی تھیں۔ پی ڈی ایم صاحبان اور پی ڈی ایم 2 صاحبان کے دور میں مہنگائی 47 سے 48% تک پہنچ چکی ہے، لیکن یہ حضرات بتا رہے ہیں کہ مہنگائی 7% یا 4% ہو گئی ہے۔ تو اگر مہنگائی اتنی زیادہ کم ہو گئی ہے تو پھر اس کے اثرات کہاں ہیں؟ چیزیں انتہائی سستی کیوں نہیں ہیں؟ چیزیں تو مہنگی ہیں۔ میڈیسن کی قیمت پی ڈی ایم صاحبان کے دور میں کتنی مرتبہ اوپر گئی ہے۔ جو میڈیسن، جو سیرپ جو ہے نا، یا جو میڈیسن جو ہے نا 50 روپے کی ملتی تھی، اب وہ 150 روپے کی ملتی ہیں، اور جو گولی 10 روپے کے ساتھ 8 روپے کی ملتی ہے وہ 22 روپے کی ملتی ہے، 30 روپے کی ملتی ہے، 40 روپے کی ملتی ہے۔ اس طرح اشیاء خوردنوش کی قیمت بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ آپ چاول کو دیکھیں، چلو چینی کا تو میں ذکر ہی نہ کروں، کیونکہ چلو یہ تو بتایا جاتا ہے کہ مصنوعی بحران ہے، تو میں چینی کی تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں۔ جو دوسری چیزیں ہیں، آپ گھی کو دیکھیں، آپ یہ جو دوسرے جو کھانے پینے کی چیزیں، چاول کو دیکھیں، دالوں کو دیکھیں، وغیرہ وغیرہ، کہ اگر یہ مہنگائی جو ہے 47-48% سے 4% یا 7% بھی آئی، تو پھر ان کی قیمت تو، چاول کی قیمت بھی تو 100 سے نیچے آنی چاہیے تھی، 400-500 روپے بھی کیوں بک رہی ہیں؟ یہ جو دالیں وغیرہ وغیرہ اور یہ دوسرے جو چیزیں ہیں، صابن اور پلانا ڈمکانا وغیرہ، تو ان کی قیمت، ان چیزوں کی قیمت اتنی زیادہ کیوں ہے؟ اچھا، وہی جو امیر جس کی 15-20-50 لاکھ روپے تنخواہیں، 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ، وہ بھی اگر سبزی لیتے تو دکاندار اس سے بھی وہی پیسے لیتے ہیں۔ اگر ڈاکٹر کے پاس جاتے تو وہی جو امیر سے لیتے وہی غریب سے بھی لیتے ہیں کہ نہیں بھائی آپ غریب ہو۔ تو مجھے بتائے کہ اس 40 اور 42 پہ تو گزارے نہیں ہوتے ہیں۔ یہ تب گزارا ہوتا، ہم کہہ رہے چلو تنخواہ بھی نہ بڑھائے، یہ مہنگائی کم کر لیں، جیسے آپ بتا رہے ہیں۔ یہ کون سا آپ لوگ اعداد و شمار جمع کر رہے ہیں؟ بھائی جو عام آدمی کی زندگی ہے وہ تو سخت جیرن بن گئی ہے، ان کا تو گزارا نہیں ہو رہا ہے۔ وہ لوگ سارے کہتے ہیں کہ وہ تو پھر عمران خان کی حکومت صحیح تھی۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے، یہ ریئل ہے کہ جو نواز شریف کی حکومت تھی، اور یعنی 2017 اور 18 تک جو ہے نا، جب تک اس کی حکومت تھی، یعنی عمران صاحب سے پہلے، تو اس میں مہنگائی بہت ہی کم تھی، چیزوں میں 5-10 روپے اوپر نیچے اس طرح ہوتی رہی، اتار چڑھاؤ۔ تو یہ لوگ بالکل ہمیں گدے سمجھ رہے ہیں،
ہمیں سرے سے انسان ہی نہیں سمجھ رہے ہیں کہ کیا، اور پھر بھی ہم اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہم ان کا دم پکڑتے رہتے ہیں۔ بھائی کوئی بھی حکومت ہے، کسی کی بھی حکومت ہو، بھائی غریب عوام کو تو سستائی چاہیے کہ وہ کوئی بھی مسئلہ ہو، اپنے بچے اسکول میں اگر وہ پڑھ رہے اس کا فیس بر وقت دے سکیں۔ اگر ان کو علاج معالجے کی ضرورت ہے، بوڑھے والدین کے علاج وغیرہ کرانا ہو، اپنا علاج وغیرہ کرانا ہو، تاکہ وہ افورڈ کر سکیں، تو یہ چیزیں تو ہے نہیں۔ اور پاکستان میں زیادہ تر لوگ جو ہے وہ غریب ہے، اور غریبی کے حد سے بھی نیچے زندگی گزارنے لگے، اور یہ حضرات کہہ رہے کہ مہنگائی 7% ہو گئی ہے اور 4% ہو گئی ہے، عمران خان کے دور میں 12% تھی، حالانکہ مہنگائی ابھی بھی یہ غلط اعداد و شمار بتا رہے ہیں۔ ان کا جو بھی طریقہ ہے تو یہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ ہم اس پہ تب یقین کرتے ہیں کہ چیز و اشیاء خوردنوش کی قیمت جو ہے کم ہو جاتی، کرایہ تو گاڑیوں کے بڑھتے جا رہے ہیں، اور تمام جو بنیادی ضرورت انسان کی ان کی قیمتیں تو حد سے زیادہ ہیں۔ یہ آپ کو بھی پتہ اور مجھے بھی پتہ ہیں، تو مہنگائی تو بہت ہیں۔ تو جو بھی بجٹ آتے ہیں ہر سال جب یہ پیش کرتے ہیں تو اس میں غریب عوام کو کیا ملتے ہیں مجھے بتائیں۔ یہ تو تب مزہ آتا کہ بنیادی چیزیں ہیں ان کی قیمتیں کم سے کم ہوتی ہیں، یا اس پہ گورنمنٹ سبسڈی دیتے ہیں، تو یہ چیزیں تو ہے نہیں۔ ہر طرف پریشانی ہے، غریب عوام پریشان ہیں۔ اگر ان کے بچے بیمار ہو جائیں، ان کے والدین بیمار ہو جائیں، ان کے پاس پھر پیسے نہیں ہوتے ہیں، تو یہ کم سے کم اجرت جو ہیومن رائٹ نے کہا تھا تو بالکل صحیح فرمایا تھا۔ میں تو کہہ رہا ہوں کہ کم سے کم مزدور کی اجرت جو ہے 90,000 مقرر کرنا چاہیے، 85,000 90,000۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ مہنگائی نہیں ہے، ان اللہ و انا الیہ راجعون، تو یہ بالکل غلط ہی کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی ختم ہو گئی، یا 4% ہو گئی، یا 7% ہو گئی ہے۔ اور پھر وفاقی سطح پہ تو ابھی تک جو ہے نا مزدور کے لیے کم سے کم اجرت کا اعلان ہی نہیں ہوا ہے۔ یہ صرف صوبائی حکومت نے کوئی کہہ رہے 40 دیں گے، کوئی کہہ رہے کہ 42 دیں گے، تو بس یہ صورتحال ہے۔ ناظرین اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اور اگر کسی نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہو تو یہ اللہ کی رضا والی چینل ہے۔ سم ٹائم میں منظر عام پہ آتا ہوں جب بھی مجھے موقع ملے، مہینے بعد، ہفتے بعد، 3 مہینے بعد، 4 مہینے بعد، تو میں ایک ویڈیو اللہ کی رضا کے لیے اپلوڈ کرتا ہوں، اور وہی چیزیں جو میں سامنے دیکھتا ہوں وہی چیزیں بیان کرتا ہوں، اور افسوس ہوتا ہے تو پر اسی طرح پھر وہی باتیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ تو ملیں گے انشاءاللہ خوبصورت ویڈیو کے ساتھ، اس وقت مجھے اجازت دیجیے۔ زیم شریف خان 85 اللہ فامان۔